اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 79 سے ہم تلاوت کا آغاز کریں گے، اور حسب معمول پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ سورہ یونس آیت نمبر 79 سے ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 78 وہ کہنے لگے، یعنی فرعون، اب یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، سیاسی بیانات دیے جاتے ہیں عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، تاکہ عوام موسیٰ کی باتوں کو کسی اور رنگ میں، جو رنگ یہ دینا چاہ رہے ہیں فرعون اور اس کے درباری، اسی طرح دیکھیں عوام حضرت موسیٰ کی باتوں کو۔ انہوں نے یہ بیان دیا، وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ اب ظاہر ہے جو بھی کسی قوم کے بزرگ ہوتے ہیں، پرانے ہوتے ہیں، ان کا ایک احترام ہوتا ہے اور ان کے نظریات، ان کے رسم و رواج لوگ فالو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑنا عوام کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے عوام کو ایسی رسومات میں لگا دیا جاتا ہے کہ جب کوئی حق بات کرے تو وہ رسموں کی طرح تو نہیں ہوگی، تو عوام کہیں کہ یہ کوئی نیا دین لے کر آ گئی، یہ تو غلط بات کر رہا ہے، کیونکہ عوام بھی پھر اسی سے مانوس ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو فرعون نے بھی جن چیزوں کو دین کے نام پر اپنے معاشرے میں بتایا ہوا تھا، فرعونیوں کا بھی ایک دین تھا، اور وہی دین انہوں نے بنی اسرائیل پر بھی تھوپا ہوا تھا، اسی کی رسومات، اسی کی عبادات، جس میں فرعون خود ایک رب کی حیثیت رکھتا تھا۔ تو اب جس سے انسان مانوس ہو گئے ہوتے ہیں ان کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا فرعون نے اپنے بیان میں کس طرف عوام کی ایک مثلا نازک رگ پہ ہاتھ رکھا کہ یہ تمہارے بزرگوں سے تمہیں پھیرنا چاہتا ہے، یہ تمہارے بزرگوں کا احترام نہیں کرتا۔ ایک تو یہ کہا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس راستے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اور دوسری کیا بات کہی، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تاکہ زمین میں تم دونوں کو بالادستی اور بڑائی مل جائے، یعنی تم نے
عوام کو دین کے نام پہ دھوکہ دے کے اصل میں اقتدار حاصل کرنا چاہتے. جیسے بعض لوگوں نے کہا تھا نا کہ نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی نبی آیا تھا، کہ بنو ہاشم نے کھیل کھیلا تھا اقتدار حاصل کرنے. تو یہ وہی بات ہے. سارے بے ایمانوں کا اللہ کے نمائندوں کی طرف سے توجہ ہٹانے کا طریقہ اور دلائل ایک جیسے ہوتے. فرعون نے بھی یہی کہا، اور بعض لوگ جو بنو ہاشم اور ان کے تعصب میں قبیلے کے تعصب کا شکار تھے انہوں نے بھی یہی بات کی کہ کوئی نبی شبی نہیں ہے، لیکن بس یہ کھیل کھیلا بنو ہاشم نے تاکہ اقتدار پر قبضہ کر. اور تاکہ زمین میں تم دونوں کی بالادستی ہو جائے، یعنی موسیٰ اور ہارون کی علیہ السلام، اور ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں. یعنی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں سارا پتہ چل گیا ہے، تم عوام کو تو دھوکہ دے لو گے، ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. تم جو چکر بازیاں کرنے ہیں وہ پتہ. یہ جو چکر بازی کر رہا ہے وہ جو اصلاح کرنے آیا اسے کہہ رہا ہے کہ تو چکر دے. جیسے سورہ مومن میں، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں اس سورہ کو، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون آئے تو فرعون نے اپنے خواص کو جمع کیا اور کہنے لگا کہ موسیٰ جو ہے مجھے خوف ہے کہ تمہارا دین بدل دے گا، او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ زمین میں یہ فساد کرے گا. کوئی فسادی بندہ لگ رہا ہے مجھے اپنی حرکتوں سے موسیٰ. اچھا بھلا سیٹ اپ سارا ہے، امن و امان کی صورتحال بالکل ٹھیک ہے، یہ فسادی سارا خراب کرے گا. لہذا ہوشیار اور باریک بین جن کو عادت ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی، اینالائز کرنے کی، وہ پھر صحیح ججمنٹ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے فسادی ہے کون. یہ کہہ رہا ہے یہ فسادی ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ فسادی ہے، کون ہے؟ تو پتہ ہونا چاہیے کہ فساد کیا ہے اور اصلاح کیا ہوتی ہے. ورنہ انسان اور جس کا پروپیگنڈا سٹرونگ ہو زیادہ، انسان سمجھتا ہے وہی حق. جیسے مولا علی جیسی شخصیت کو ان فضائل اور ان اسلام کی خدمات اور ان شجاعتوں کے باوجود بدنام کر کے رکھ دیا پروپیگنڈے کے ذریعے سے، اور ایسا بنا دیا لوگوں کو کہ مولا علی پر نعوذ باللہ سب و شتم اور لعن کرنا لوگ دین سمجھتے تھے. خطبات میں، نمازوں کے بعد یہ حرکت کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے ثواب ملتا ہے اس سے. ہم تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں. اب موسیٰ اپنے موقف پر اور حضرت ہارون علیہ السلام ڈٹے ہوئے تھے. آیت نمبر 79 سے یہ قصہ آگے جاری ہے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ، اور فرعون نے کہا تمام اچھی طرح جادو کا علم جاننے والے ساحروں کو میرے پاس لے آؤ. یعنی ہم ان کا مقابلہ کرائیں گے، یہ جادوگر ہے تو ہم بھی اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، لہذا جتنے بھی ایکسپرٹ جادوگر تمہیں ملیں موسیٰ کے مقابلے کے لیے لے آؤ. اور فرعون نے کہا تمام ماہر جادوگروں کو میرے پاس لے آؤ. آیت نمبر 80 فلما جاء السحرہ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، ڈال دو جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے، یعنی جو تم نے شعبدہ دکھانا ہے، جو تم نے کام دکھانا ہے اپنا وہ کرو. آیت نمبر 81 فلما القوا، تو جب انہوں نے ڈال دیا یعنی اپنی رسیاں ڈال دی، اپنا جو شعبدہ تھا وہ سامنے لے آئے، قال موسیٰ، موسیٰ نے کہا ما جئتم بہ السحر، جو تم نے یہ کام کیا ہے یہ سحر ہے. توجہ فرمائیں، سحر کا مطلب عربی زبان میں کیا ہے؟ ہم ترجمہ کرتے ہیں جادو، اصل میں سحر کا مطلب ہے دھوکہ. ٹھیک ہے، سحر یعنی مثلا
جب یہ انسان دیکھ رہے تھے کہ عوام دیکھ رہی تھی، سب نے، فرعون نے پورا مجمع جمع کیا ہوا تھا، تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ حرکت کر رہے ہیں سانپ ہے، جبکہ سانپ نہیں بنے تھے، ان کی آنکھوں کا دھوکہ تھا۔ سحر کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتا، کسی اور چیز کو کچھ اور بنا کے دکھاتا ہے انسان کا دماغ، اور پھر انسان کا دماغ اگر وہ ڈرنے والی چیز ہے تو ڈر جاتا ہے انسان اس سے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن کچھ بدلا نہیں ہوتا، صرف انسان کی آنکھ کے ذریعے اس کے ذہن کو دھوکہ دیا جاتا ہے، چونکہ آنکھ سگنل بھیجتی ہے ذہن کو، کان کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے، لمس کے ذریعے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ سحر دھوکہ ہے، اصل میں سحر وہ دھوکہ جس کا سبب مخفی ہو، چھپا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں سحر۔ عرب زبان وہ بکری جس کے تھن جہاں سے دودھ لیتے ہیں، اس کے تھن بہت موٹے اور پھولے ہوئے ہوں لیکن اندر دودھ نہ ہو، اسے کہتے تھے عنزن مسحورہ، یہ سحر شدہ بکری ہے۔ کیا مطلب؟ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے نہیں، یعنی کوئی اس کو خریدنے کے لیے آئے کہے کہ کیا دودھ ہے اس کا، لے جائے، اندر سے نکلے اور کچھ بھی نہیں، چند قطروں کے علاوہ۔ تو سحر، توجہ فرمائے، اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اصل میں سحر دھوکہ ہوتا ہے، لیکن وہ جو دیکھ رہے تھے کہ رسیاں ہیں وہ ڈر گئے، سانپ، ڈر کے ہو سکتا ہے بندہ بیمار ہو جائے، ڈر کے ہو سکتا ہے بندہ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، ڈر سے ہو سکتا ہے کہ بندے کو کوئی اور پرابلم ہو جائے اس کے بدن پر، کیونکہ دماغ جیسے ہی جھٹکا لگتا ہے اس کو تو کہیں اور افیکٹ ہو سکتا ہے، چونکہ سارے بدن کا نظام دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، مثلا ان کو شوگر ہو جاتی ہے، ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ان کو اور پرابلم ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ دماغی ڈسٹربنس۔ اسی طرح اگر کوئی شوبدہ دکھا کر، جس کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی الو کا کٹا ہوا سر آپ کے گھر میں پھینک کے، یا آپ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پھینک کر، یا کوئی اس قسم کی حرکت کر کے آپ کو باور کرا دے کہ مجھ پہ جادو ہے، اور آپ باور کر کے ڈر جائیں، تو جادو اپنا کام شروع کر دے گا، کیونکہ آپ کا دماغ اس کے حملے سے متاثر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو سحر یہ قرآن نے بتایا ہوا ہے، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر سحر کیا۔ وہ سحر کیا تھا؟ جو رسیاں تھی وہ سانپ دکھائی دینے لگے، اور یہ جادوگر کرتے ہیں۔ میں جب ان آیات پہ آتا ہوں تو میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرتا ہوں کہ ایک چمکیلا پائپ جس کے اوپر کلر ایسا کیا ہوا ہے کہ انسان دھوکے میں آ سکتا ہے، اس پائپ کے اندر، پائپ جو یعنی سخت نہیں ہے جیسے پانی دینے والے پائپ ہوتے، اس سے بھی زیادہ نرم میٹیریل کا بنا ہوا، تو وہ جب وہ ویڈیو شروع ہوتی ہے تو وہ بالکل ایسے اس کے وہ جو گول کر کے اس کو رکھا ہوتا ہے، اس طرح اس میں حرکت ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ سانپ ہے، بالکل سانپ کی طرح لگتا ہے ویڈیو میں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بندہ آتا ہے اور اس کو پکڑ لیتا ہے، اور پکڑ کے ایک سائڈ سے اس کا منہ کھولتا ہے تو اندر سے 2 چوہے نکل کے بھاگتے ہیں۔ اب دیکھنے والے کو وہ چوہے نظر نہیں آ رہے تھے اندر کہ یہ اس پائپ میں موومنٹ کیوں ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہا تھا، دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے؟ سانپ ہے، ہو سکتا ہے ڈر کے مر جائے۔ بعض لوگ ڈر کے ان کا دل ہی بند ہو جاتا ہے، کمزور دل حضرات نہ دیکھے، ایسے لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ والی۔ لیکن وہ جب چوہے بیچ سے نکلے وہ ویسے کا ویسا بے حس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست وجاءوا بسحر عظیم، لیکن وہ سحر عظیم کیا تھا؟ سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے سحر کیا تھا۔ آنکھوں پہ کیا سحر ہوتا؟ پھینک رہے تو رسیوں، تو آنکھوں پہ کیا کر رہے؟ دھوکہ دیا تھا، لگ رہی تھی کہ وہ، اور قرآن نے بتایا
ان کو لگ رہی تھی، ان کا تخیل میں لگ رہا تھا کہ یہ حرکت کر رہی ہے اور ان کو سانپ سمجھ رہے تھے. تھی وہ رسیاں اور چھڑیاں. تو جب انہوں نے ڈال دیا یعنی اس کو، تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم نے ڈالا ہے، جو تم لے کر آئے ہو، تم نے پیش کیا ہے، وہ سحر ہے. ان اللہ سیبطلہ، بہت جلد اللہ اس کو باطل کر دے گا، اس کا توڑ کر دے گا. دیکھیں اللہ کے نبی کے جملے، یہ نہیں کہا میں کر دوں گا، کیا کہا؟ اللہ کر. اور حضرت عیسیٰ بھی کیا کہتے تھے جب جہاں پہ قرآن نے بتایا ہوا نا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہاں پہ کہا ہوا اللہ کے اذن سے. جو زیادہ میں کرتا ہوں نا وہ سمجھ لو اللہ سے دور ہے، نہ اللہ کے جو قریب ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے وہ ہے، میں نہ ہی سب تو، وہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بے شک اللہ اسے انقریب باطل کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ مفسدوں یعنی فساد کرنے والوں کے کام سیدھے نہیں کرتا، یعنی ان کو پھر اچھے نتائج نہیں ملتے فائنلی. یہ بھی بات سمجھ لیں. سوال ذہن میں پیدا ہو کہ ادھر تو سارے فسادیوں کے ہی کام سیدھے ہیں، الو ان کے سیدھے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ خراب ہوئے پڑے. ٹھیک ہے؟ اور حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو سحر ہے، اللہ اسے باطل کر دے گا، اللہ فسادیوں کے عمل کی اصلاح نہیں کرتا، ان کا کام سیدھا نہیں کرتا. یہاں تو سارے فسادی ملک لوٹ کے لے گئے اور رج کے کھا رہے ہیں، عوام بھوکے مر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو توجہ کریں. یہ تب ہوتا ہے جب اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں مومنین کو، ان کی گردن پہ ڈالی ہیں، وہ اس کے لیے قیام کرے. پھر اللہ شکست دے دیتا ہے ان کے ذریعے، ان کی مدد کر کے، ان کی تائید کر کے، پھر فسادیوں کی چالیں، سازشیں خدا بند عالم ان کو شکست دے دیتا ہے. لیکن اپنے آپ کو مومن کہنے والے اور اپنے آپ کو اللہ والے کہنے والے خود کام چور ہو، خود کچھ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اللہ کے نبی تو زحمتیں اٹھائیں، اللہ کے ولی مثلا مولا علی زحمت اٹھائیں، امام حسین زحمت اٹھائیں، امام حسن زحمت اٹھائیں، زخم کھائیں اللہ کے دین کی مضبوطی کے لیے، اور ہم چاہیں کہ ہماری دعاؤں سے سارے کام ہوں، ہمارے تویزوں سے سارے کام ہو جائیں. تو اللہ کہے گا نہیں، پھر تمہارا کام سیدھا نہیں ہوگا. جب تم ذمہ داری نہیں کرو گے پھر شیطان حکومت کرے گا، پھر بے حیائی رائج ہوگی معاشرے میں. پھر ان کا حساب تو میں لوں گا قیامت کے دن، وہ تو اس نے لینا ہے. لیکن دنیا میں اللہ نے تم سے چاہا ہے کہ تم محنت کرو، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ ماحول پیدا کرو. تم نہیں کرتے ہو تو پھر دوسروں نے کامیاب ہونا. لہذا یہ بات انشاءاللہ ذہنوں میں واضح ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. جو اللہ نے فرمایا ہوا نا ان تنصر اللہ ینصرکم، مشروط کیا ہے اپنی مدد کو کس سے؟ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. لفظ کیا استعمال کی؟ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ یعنی خدا نے تمہیں آئین دے دیا، احکامات دے دیے، اب تم ان کے لیے قیام کرو تو یہ اللہ کی مدد ہے، ورنہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں. جب تم یہ کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، ہر میدان میں تمہارے قدموں کو جما دے گا. جب تمہارے قدم جمیں گے تو خدا کے دشمنوں کے قدم اللہ اکھاڑ دے گا. اگرچہ تم تھوڑے ہوئے، اگرچہ تم وسائل کے اعتبار سے کم ہوئے، اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، لیکن خدا تمہاری مدد کرے گا. آیت نمبر 82 وَيُحِقُّ، یہ حضرت موسیٰ کی بات جاری. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ اپنے کلمات سے، اپنی باتوں سے، اپنے فیصلوں سے حق کو ثابت کر کے دکھائے گا. يُحِقُّ الْحَقَّ یعنی حق کو حق بنا کر دکھائے گا، حق کو سامنے لا کر دکھائے گا، باطل کو شکست دے کر دکھائے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اگرچہ مجرموں کو برائی کیوں نہ لگے.
کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. فرعون کو برائی کیوں نہ لگے؟ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر کے دکھائے گا. لیکن کب؟ جب قیام کریں گے حق والے. آیت نمبر 83 سورہ یونس. اب جب یہ مقابلہ شروع ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، تو حضرت موسیٰ بھی اپنی تبلیغات کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ. تو موسیٰ پر ان کی قوم میں سے چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا. یعنی جو بنی اسرائیل تھے جن کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، ان میں سے سوائے ایک قلیل تعداد کے موسیٰ پر ایمان کوئی نہ لے کر آیا. اور وہ جو ایمان لائے وہ بھی کیسے ایمان لائے؟ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کے سائے میں کہ کہیں وہ ان کو سزا نہ دیں، پتہ چل جائے کہ یہ موسیٰ پر ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو اٹھوا نہ لیا جائے. یہ خوف ہوتا ہے نا، ان کو مسنگ کر دیا جائے. مثلا فرعون اٹھوا لیتا تھا اور مارتا تھا. مطلب فرعون جو ہے وہ اتنا بڑا بدماش تھا کہ وہ اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا. وہ پھر میخوں میں گڑوا دیتا تھا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ مصلحت سمجھتے ہیں کہ چھپ کے مارتے ہیں اور ستم کرتے ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ پھر کھلم کھلا لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر ان کی قوم کے چند افراد، اور وہ بھی فرعون اور اس کے درباریوں، اس کے ساتھیوں سے ڈرتے ڈرتے ان یفتنہم، کہ کہیں ان پر مصیبت نہ لے آئے وہ کوئی. کیوں ڈرتے تھے؟ اس لیے کہ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. یہ عالٍ عالی، عالی کا مطلب بلند بھی ہوتا ہے اور عالی کا مطلب سرکش بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ. اور بے شک فرعون زمین میں سرکشی کرنے والا تھا. ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی کر لی تھی. بالادستی بلندی کو کہتے ہیں، علو، لیکن بعض اوقات سرکشی کر کے اوپر آ جانا یا اوپر آ کے سرکشی کرنا، اقتدار میں آ کے سرکشی کرنا، اس کو بھی یہ کہتے ہیں. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور یقیناً وہ مسرفین میں سے تھا، یعنی ان میں سے تھا جو حدوں سے بڑھ جاتے، سب حدیں کراس کر جاتے. آیت نمبر 84. وَقَالَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ نے کہا. اب حضرت موسیٰ تسلیاں دے رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ان کی دلجوئی کر رہے ہیں. یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، فعلیہ توکلوا، تو ڈرو نہیں، اسی پر توکل کرو. کیوں ایمان لائے ہو اللہ پر؟ کس اللہ پر ایمان لائے ہو؟ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو جب اس اللہ پر ایمان لائے ہو پھر اسی پہ توکل کرو. ایسا نہ ہو ڈر کی وجہ سے دوبارہ دین چھوڑ دو. فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلم ہو، یعنی اس کے حکم کے آگے سر جھکانے والے بن گئے ہو. اب دیکھیں موسیٰ بھی اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مسلمین. یہ یہودی نصرانی، یہ بعد کے نام ہے. اللہ کے ہاں ایک نام ہے صرف انبیاء کے پیروکاروں، اور وہ کیا ہے؟ مسلم. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم. مسلمان مرنا، کچھ اور بن کے نہ مرنا. اسی طرح یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اسی پر اگر اللہ پر ایمان لائے ہو
تو پھر اسی پر توکل کرو اگر تم مسلمین میں سے ہو، اگر تم مسلمین ہو تو اس کے حکم کے آگے سر جھکانے والے۔ 85 اور یہ اس میں یہ بات چھپی ہوئی ہے کہ تم جب خدا کے حکم کی اطاعت کرو گے، یہ میسج ہے، تو پھر فرعون کے حکم سے تمہیں ٹکرانا پڑے گا، تو ڈرو نہیں، اللہ پہ توکل کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایسا فرمایا ان کنتم مسلمین، اگر اللہ پہ ایمان لائے ہو تو اس پہ توکل کرو اگر اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے۔ کیوں؟ اگر ڈرو گے تو اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کر سکو گے، فرعون مار مار کے تمہیں دوبارہ واپس پلٹا دے، اس کے ڈر سے تم خدا کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ ہر زمانے میں ایسا ہی۔ آیت نمبر 85 فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو قوم نے جواب دیا، حقیقی مومن جو تھے، کہ اللہ پر ہم نے توکل کیا، یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے توکل کر دیا صرف اللہ پر، اور پھر رب اللہ سے دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ظالم قوم کی آزمائش کا ذریعہ ہمیں نہ بنا، کہ ہم پہ ظلم کر کے وہ ظلم کرے اور ان کی آزمائش اس طرح سے، ہمیں نجات دلوا ان سے، ان کو کسی اور طرح ان کی آزمائش کر، ان کی آزمائش یہ نہ بنانا کہ یہ ہم پہ ظلم کرے۔ یہ حضرت ابراہیم نے بھی جب اعلان جہاد کیا تھا مشرکین کے خلاف، سورہ ممتحنہ، وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں کہ قد بدت البغضاء، ہمارے اور تمہارے درمیان اب بغض ہے جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور وہاں پہ پھر جو دعا چلتی آگے کیا ہوتا ہے، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے اللہ ہم نے تجھ پر توکل کیا اب ان سب مشکلوں کے مقابلے میں، تجھ پر توکل کیا اور تیری طرف ہم لوٹ رہے ہیں، اور تیری ہی طرف بالآخر آخری ٹھکانہ ہے، آنے سب نے تیری طرف جانا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للذین ظلموا، اے اللہ ان ظالموں کا فتنہ ہمیں قرار نہ دے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ان کی جو بھی آزمائش ہو ہمیں ان کے ظلم سے نجات دے، ہمارے ذریعے ان کو نہ آزمانا کہ ہم پہ ظلم کرے۔ تو انشاءاللہ واضح ہے۔ بس انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر ہی توکل کر لیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کی آزمائش نہ بنانا، ظالموں کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا۔ فتنہ بنیادی معنی ایک ہی ہے، پھر تھوڑے تھوڑے آپس میں ملتے جلتے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ فتنہ اصل میں کس کام کو کہتے ہیں؟ توجہ کیجیے۔ مثلا سونے کو خالص کرنے کے لیے، جب سونا خالص نہ ہو، سونا سالڈ حالت میں ہوتا ہے، ٹھوس حالت میں ہوتا ہے، تو اس کو جب بالکل پیور کرنا ہو، خالص کرنا ہو، تو اس کو میلٹ کیا جاتا ہے خاص، ٹھیک ہے، اس کو تپاتے ہیں گرم کرتے ہیں یہاں تک میلٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ میلٹ ہو جاتا ہے مائع شکل میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ جو سونے کے علاوہ چیزیں اندر ملاوٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ناخالص چیزیں ہوتی ہیں، وہ الگ کر دی جاتی ہیں اور خالص سونا ہو جاتا ہے۔ اس تپانے کو کہتے ہیں فتنہ، ٹھیک ہے۔ تو لہذا ہم کہتے ہیں بڑا فتنوں کا دور ہے، یعنی بڑا تپا ہوا دور ہے، دین محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے۔ بس آزمائش کو اس لیے فتنہ کہتے ہیں کیونکہ آزمائشوں میں خالص اور ناخالص الگ ہو جاتے ہیں، چھانٹی ہو جاتی ہے، امپیورٹیز الگ ہو جاتی ہے، ناخالص مال الگ ہو جاتا ہے، خالص سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ بھی کہتا ہے کہ میں سچوں کو جان کے رہوں گا اور جھوٹوں کو جان کے رہوں گا۔ تم نے یہ کہہ دیا کہ ایمان لے آئے ہو، کلمہ پڑھ لیا، تو تم چھوڑ دیے جاؤ گے؟ نہیں، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اللہ نے وہاں قسم کھائی ہے تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کو کہ تم سے پچھلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا، تاکہ آزمائش کے بعد پتہ چلے کون مرد میدان ہے اور سچے ہیں، اور کون ہے ہمیں اوپر سے بینیفٹس لینے کے لیے اور ثواب لینے کے لیے ساتھ ہے،
اور جب دین کی خدمت کا موقع ہے تھوڑا خطرہ ہو تو نظر ہی نہیں آتے. ہم دیکھیں گے میدان والے کون ہیں اور میدانوں سے بھاگنے والے کون ہیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. البتہ میں وضاحت کر دوں، میں نے کہا کہ ثواب لینے والے کون ہیں، اور اس سے مراد کیا ہے؟ ہر ایک کو ثواب کی طلب ہونی چاہیے، اللہ کے اجر کی. جیسے ایک اچھے اسٹوڈنٹ کو اچھے نمبروں کی خواہش ہوتی کہ میں نے جو محنت کی ہے مجھے اس کا نمبر اچھے ملے، میں ٹاپ کروں، اس کی خواہش ہوتی ہے. ثواب کی خواہش غلط نہیں ہے، ثواب کی خواہش نہ ہونا اچھا کام نہیں ہے. جو نہج البلاغہ میں وصیت ہے مولا علی علیہ السلام کی، اس میں اپنے بیٹوں سے، دونوں شہزادوں سے فرماتے ہیں وَعْمَلَا لِلْأَجْرِ، اللہ نے نیکیوں پہ جو اجر رکھا ہے اس کے لیے عمل کرو. تو یہ جو میں بات کرتا ہوں بار بار مذمت میں، وہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا ہے جو میں نے کہا ہے اور جس طرح کہا ہے وہ کرو، میں تمہیں ثواب دوں گا. بندہ کہ نہیں یا اللہ وہ ہم نہیں کرتے لیکن ثواب ہمیں چاہیے. یہ زہر قاتل ہے، یہ دین کے اندر سے روح نکال کے مردہ جسم بنا دیتا ہے. جیسے آج کل کی تلاوتیں، یہ جو کہا گیا یہ پڑھو اتنا اجر ہے ثواب ہے، کہ بغیر سمجھے پڑھو. اللہ گواہ ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس میں بغیر سمجھے پڑھنے. آپ روایات اہل بیت کو اکٹھا کر کے دیکھیں، آیات قرآن سب کو اکٹھا کریں، آپ کو کیا ملے گا؟ اے اللہ میری تلاوت کو وہ تلاوت قرار نہ دینا جس میں سوچ سمجھ نہیں ہوتی. جس تلاوت سے امام، یہ دعا ہے تلاوت قرآن سے قبل، مختلف کتابوں میں نقل ہوئی ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام تلاوت سے پہلے دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اس طرح قرآن پڑھنے کی توفیق دے کہ میں اس میں غور و فکر کروں، میں تیرے احکام کو تلاش کرنے کے لیے قرآن پڑھوں. آج کل جو قرآن پڑھنا رائج ہے، کہاں اس میں یہ باتیں، لیکن بتانے والے بتا رہے نہیں. ان کو بھی پتہ یہ سست ہیں، ان کو زیادہ ٹینشن دی تو یہ ہمیں فارغ کر دیں گے. ان کو صرف میٹھے میٹھے ثواب کے ڈھیر چاہیے، ان کو شوق ہی نہیں ہے اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے جاننے کا. لہذا اللہ کا شوق نہیں دیکھا، پبلک کا شوق دیکھا ہے، اور اسی طرح دین کو مولڈ کر کے آدھا چھپا کے آدھا سامنے رکھ کے تو یہ پڑھنا رائج کر دیا قرآن کا. اس طرح رائج کیا کہ لوگوں کو سمجھ رہے ہیں بس ہم حق ادا کر رہے ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، اتنی ہم روز یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور ایک لفظ پلے نہیں پڑھ رہا ہوتا. کیا ہماری روایات میں مولا سے یہ جملہ نقل نہیں کیا گیا، مولا امیر المومنین سے، لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، جو تدبر کے غور و فکر کے بغیر ہے اس پڑھنے میں قرآن کے کوئی خیر نہیں ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں کرو. ساری تصویر سامنے رکھی جائے تب سیدھے راستے پہ چلیں گے. توجہ کیجیے. ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی، توجہ فرمائیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے ایک جملے کو بعض لوگ غور سے سنیے گا بہانے کے طور پہ پیش کرتے. ان کا ایک جملہ ہے امام خمینی کا، ٹھیک ہے، کہ یہ نہ کہو کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، اس جملے کا ان کا کیا مطلب؟ سٹیپس ہوتے ہیں ہر چیز کے. آیات قرآن سامنے رکھی جائیں، روایات اہل بیت سامنے رکھی جائیں، اور امام خمینی کا جملہ بھی سامنے رکھا جائے، پتہ چلے گا سٹیپس کی بات ہو. یعنی تم پہلے دن ایک بندے کو تم
ترغیب دلاؤ، کہو تلاوت کا اتنا ثواب ہے، وہ عربی پڑھنا شروع کر دے، مت کہو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو لاؤ۔ لیکن اس جملے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری عمر اسی طرح ہی لگے رہو۔ توجہ فرما رہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مثلا ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملیں گی، اور قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، ماہ رمضان میں خطبہ شعبانیہ میں کیا ہے، ایک آیت پر پورے جو ایک آیت کا ثواب دوسرے مہینوں میں تھا، اب سارے قرآن کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا کوئی مقصد ہے یا بس کچھ نہ سوچو سمجھو، کچھ نہ پڑھو اور ثواب لیتے جاؤ؟ ہرگز نہیں ہے۔ جھوٹ بولتا ہے جو یہ نتیجہ نکالتا ہے۔ ہدی للناس، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ ہدایت ہی نہیں لے رہے، کہہ رہے بس ثواب دے دو، یہ غلط ہے، یہ باطل ہے۔ یہ قرآن کی مہجوریت کا سبب ہے، اس نیت سے ساری عمر قرآن پڑھتے رہنا، اس طرح ہمیں ثواب چاہیے، یہ مہجوریت قرآن کا سبب ہے، جرم ہے۔ ہاں، جیسے بچے کو جس کو سمجھ نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے مثلا آپ کو یہ دیں گے، آپ یہ دوا کھا لو کھا لو کھا، لیکن جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے تب بھی اسے کہتے ہیں ٹافی کھاؤ، الیکشن لگوا لو، ہم تمہیں آئس کریم کھلائیں گے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ دوا کتنی قیمتی ہے، پھر اس کی توجہ اللہ کے پیغام پہ زیادہ ہوتی ہے۔ قوم کو بچہ ہی چھوڑ دیا، صرف ٹافی اور چاکلیٹ کی طرح کا ثواب بنا دیا، جب تک وہ نہ دو وہ دوائی کھانے کو تیار نہیں۔ تو جب ساری آیات کو سامنے رکھا جائے، امام خمینی کی ہرگز مراد نہ ہے نہ ہو سکتی ہے کہ ساری عمر جو ہے بغیر سمجھے پڑھنے دیا جائے، نہیں۔ وہی امام خمینی اپنے وصیت نامے میں فرماتے ہیں کہ میں حوزے کے یعنی دینی طلاب سے اور یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سے خطاب کر کے کہتا ہوں کہ تم لوگ قیام کرو اور قرآن کو مہجوریت سے نکالو، جو قرآن سے دوری ہو گئی اس سے نکالو۔ یہ جو بک کی شکل میں قرآن ہے، اس سے دوری مراد ہے کہ اس کو اپنی جیب میں ہر وقت رکھو اور گھر میں رکھو اور گاڑی میں رکھو، یا مراد یہ کہ قرآن کی تعلیمات کو معاشرے میں لاؤ؟ کامن سینس۔ اور وہ تعلیمات کون لائے گا معاشرے میں؟ جو صرف ثواب کے لیے نہیں آخر پڑھتا رہتا، دیکھتا بھی ایک ہے کیا، اور جو دیکھتا ہے اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ائمہ کی دعائیں دیکھو، اے اللہ میری تلاوت کو، قرآن کی قرات کو ایسی قرات نہ بنا دینا جس میں تدبر نہیں ہوتا۔ سب چیزوں کو اکٹھا کر کے دیکھے تب ایکچوئل چیز سامنے آئے گی۔ بعض اوقات پہلے سٹیپ کی چیز کو بندہ آخری سٹیپ پہ اپلائی کر دے، باطل ہے، غلط ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس انہوں نے کہا ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور اے ہمارے پروردگار ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا۔ آیت نمبر 86، وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور اپنی رحمت سے اے ہمارے رب، اور اپنی رحمت سے ہمیں اس قوم سے نجات دے جو کافر ہے، تیرے پیغام کو نہیں مانیں گے، یعنی ہمیں ان کی غلامی سے آزاد کر، ہمیں ان کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنا کہ ہم ان کے پاس ہی رہیں اور پھنسے رہیں، ہمیں آزادی دے ان سے۔ 87 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی بھیجی، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ بہت اچھی طرح توجہ سے سنی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ جب انہوں نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں کافروں کی قوم سے، ان کی غلامی سے، ان کے شر سے ہمیں نجات دے، تو اللہ نے فوراً پلان دیا اپنا۔ اس آیت میں پورا پلان ہے کہ تم اب یہ کرو، سب سے پہلا کام کہ بنی اسرائیل اپنے گھر فرعونیوں سے دور بنائے۔
تاکہ ذرا ماحول ان کے ماحول سے بچے. ان تبوأ، ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون سے، چونکہ اللہ کے نمائندے وہ تھے، تو ان کو یہ وحی نہیں کی کہ آپ زیادہ وظیفے کریں تو آپ کو وہاں سے فرعونیوں سے نجات مل جائے گی. نہیں، پہلے تربیت کرو قوم کی. یہ غلامانہ ذہنیت ختم کرو، اس ماحول سے الگ کرو ان کو. جا پہ ان کے اپنے گھر ہو. مصر میں اب تم دونوں اپنی قوم کے لیے گھر مہیا کرو. وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کیے ہوئے گھر، تاکہ ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کی حفاظت سب سامنے ہو، کہ کوئی فرعونی آ جا رہے تو نہیں ہے، جاسوسی تو نہیں ہو رہی، مشکوک کام تو نہیں ہو رہے. جب تم نے ایک ظالم کا مقابلہ کرنا ہے تو تمہیں بڑا الرٹ ہونا پڑے گا، ہر چیز پہ نظر رکھنی پڑے گی. بعض نے یہ کہا ہے کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، ٹھیک ہے، چونکہ فرعون مثلا مسجدیں وغیرہ نہیں تعمیر کرنے دیتا مثال کے طور پر. لیکن اپنے گھروں کو قبلہ بناؤ، اس کا ایک معنی ہے آمنے سامنے، یعنی اس گھر والے ساری چیز، سارا سیناریو ان کے سامنے ہو، ادھر سے آمنے سامنے ہو، تاکہ جو نقل و حرکت ہو رہی ہے وہ سب دیکھ سکے. کوئی فرعونیوں کو جاسوس کسی گھر میں اس کا آنا جانا ہے، یہ وہ سب سامنے ہو، چھپی ہوئی چیز نہ ہو. باقاعدہ ایک زبردست پلان ہے. ورنہ پہلے بنی اسرائیل کے گھر نہیں تھے وہاں پر، اللہ کیوں کہہ رہا گھر بناؤ اپنی قوم کے لیے؟ توجہ فرمائیں. پہلے بھی تو بنی اسرائیل رہ رہے تھے نا گھروں میں. اللہ نے کہا نہیں، پہلے رہن سہن الگ کرو. ان کے ساتھ رہ کر تمہاری غلامانہ ذہنیت ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس ماحول میں اسی فرعون کا ڈر، اسی کی باتیں سب وہ چلے گی. تو ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ. انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی کیا؟ یعنی چونکہ کسی خاص طرف رخ کرنے کے لیے ابھی نہیں ہے تو تم اپنے گھروں میں ہی قبلہ بناؤ، مطلب جدھر مرضی منہ کر لو. لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، جدھر مرضی منہ کر لو گھر میں. لیکن یہ آمنے سامنے بناؤ گھر. آمنے سامنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس گھر کا گیٹ ادھر اور اس کا گیٹ آمنے سامنے، تو جو بھی نقل و حرکت ہوگی، آنا جانا ہوگا، وہ نظروں میں رہے گا. خفیہ سرگرمیاں نہیں ہو پائیں گی. تو پھر آہستہ آہستہ تم ان کو تربیت کرو گے کہ یہ ان سابقہ اپنے جو اس ماحول میں زندگی گزاری ہے اس سے باہر نکلیں اور تیار ہو فرعونیوں کے سامنے قیام کرنے کی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور تربیت کا بنیادی ترین نماز قائم کریں. اللہ سے رابطے کو فل اہمیت کے ساتھ قائم کریں. قیام نماز، نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا بہت فرق ہے. پڑھ بندہ آنکھیں بند کر کے ڈھیلا ڈالا بغیر سمجھے، جب دل کہا یہ سب پڑھنا ہے، پڑھی گئی، قائم نہیں ہوئی. توجہ فرما رہے؟ قائم کرو. جیسے ستون ہوتا ہے نا جو پوری عمارت کا بوجھ اٹھا لیتا، اس طرح نماز ہونی چاہیے تمہاری پوری زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اللہ سے رابطے پہ. کیا ہوگا پھر؟ تم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہوگے، اللہ سے کیا آرڈر آتا ہے وہ کرنا. یہ ستون تمہاری زندگی کا پورا بوجھ اٹھائے گا. تمہاری پوری زندگی کی بنیاد ہوگا یہ ستون جس کا نام نماز. یہ تصور ہے دین اسلام میں نماز کا، اللہ کی نماز کا. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو ادھر نمازوں کے مذاق اڑانے والے پیدا ہو گئے، وہ بھی ان کے نام پر. بڑا جرم یہ ہے، بڑا ستم ظریفی یہ ہے کہ ان کے نام پر نماز کو ان امپورٹنٹ، غیر اہم بنا رہے ہیں، کہ جو نماز پڑھتے پڑھتے کبھی ضرب لگی ہے، کبھی کچھ ساتھی شہید ہو گئے نماز قائم کرنے کے لیے. وہ جو اتنا نماز کا اہتمام کرتے تھے کیونکہ انہوں نے قائم کرنا سکھانا تھا لوگوں کو، ان کے نام پر اور خرافات باتیں کر کے ان کی قوم کے اندر سے نماز کی روح نکال دی جائے.
تھوڑا صبر کرو، اللہ خوب انتقام لینے والا ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ممبروں پہ بیٹھ کے کرتے ہو، تھوڑا صبر کرو، اور جو پیسے لیتے ہو تھوڑا صبر کرو۔ قرآن نے کہا ہوا ہے اس پر بھی ہلاکت ہے جو انہوں نے اپنے پاس سے اللہ کی کتاب گھڑی، اور اس پر بھی ہلاکت ہے جو یہ کمائیاں کیا کرتے تھے۔ دین کو چہرہ بگاڑ کر پیش کرنا عوام کے سامنے، اور عوام بری و ذمہ نہیں ہے، کیونکہ عوام کے پاس قرآن موجود ہے، عوام کے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، عوام کے پاس صحیفہ کاملہ موجود ہے۔ ان کو آپ نہیں پڑھتے ہو اور سنی سنائی پہ چلتے ہو، کوئی قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکتا۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وہی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات مہیا کرو اور اپنے مکانوں کو قبلہ بناؤ، یعنی ایک دوسرے کے آمنے سامنے رکھو، اور نماز قائم کرو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ کیا مطلب؟ تمہیں آزادی ملے گی، اللہ نے جو پلان دیا اس پلان پہ عمل کرو، تمہیں آزادی ملے گی۔ یہ نہیں کہ اللہ کے پلان پہ عمل نہیں کرو، کہو اللہ خود ہی کرے۔ آج جو مسلمان دنیا میں پیچھے ہیں، اللہ کے پلان پر عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں صرف پھونکے مار کے اور تویزوں سے کام چل جائے اور دعاؤں سے، نہیں چلے گا، ابد تک نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 88، وقال موسى ربنا انك آتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك۔ اور موسیٰ نے عرض کیا، اب موسیٰ ایک دعا مانگ رہے، اس دعا پہ غور کیجیے کہ اے پروردگار، بے شک فرعون کو اور اس کے سرداروں کو آپ نے یہ زینت، دنیا کے ساز و سامان اور مال اس دنیاوی زندگی میں عطا کیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، یہ اس لیے عطا کیے تھے لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، تاکہ لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کریں۔ تیری عطا کی تو شکر گزاری ہونی چاہیے تھی۔ اے اللہ، تو نے اس لیے فرعون اور اس کے سرداروں کو یہ مال اور یہ زینت دی تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے، یہ تو یہ کر رہے ہیں۔ تو پھر ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ان کی دولت کو برباد کر دے، واشدد علی قلوبہم، اور ان کی سوچ سمجھ کو بھی ختم کر دے، یعنی پلاننگ نہ کر سکیں، چالیں نہ چل سکے، مزید ان کو بدحواس کر دے۔ قلوب وہی جاس انسان سوچتا سمجھتا۔ فلا یؤمن حتی یروا العذاب العلیم، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ فرعونیوں کو دعوت دے دے کے اس نتیجے پہ پہنچ چکے تھے، جیسے ایک استاد بچے پہ کوشش کر کے اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ پکا فیل ہے۔ مجھے فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک عذاب نہ دیکھ لیں۔ یہ اسٹیج پر حضرت موسیٰ نے اپنی تشخیص اللہ کے سامنے دعا کی شکل میں پیش کر دی۔ جیسے مولا علی نے کے بارے میں روایت ہے، آخری شب جو خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، اس روایت کے مطابق تو کیا اللہ کے نبی نے کہا کہ کس حال میں ہو؟ فرمایا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا لوگوں نے، آپ کی کلمہ پڑھنے والوں نے نہیں اچھا سلوک کیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر نفرین کرو، یہ جو انبیاء جیسے نفرین کرتے۔ تو مولا نے فرمایا کہ مجھے اے اللہ ان میں سے اٹھا لے اور ان کو مسلط کر دے جس کے یہ قابل۔ فلا یؤمن حتی یروا العذاب العلیم، یہ لوگ دردناک عذاب کو جب تک نہ دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لیں۔